بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امام مہدی آنے والے ہیں اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور علامات متوسطہ کا پچھلی کئی ویڈیوز میں تذکرہ میں نے کیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں بھی میں علامات متوسطہ کا تذکرہ کروں گا، یعنی وہ علامات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے وہ علامات پوری ہو جائیں گی، یعنی کہ علامات متوسطہ جب ظاہر ہو چکیں گی اور پوری ہو جائیں گی، اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی، تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، کیونکہ امام مہدی کا تعلق علامات قریبہ سے ہے۔ تو علامات متوسطہ کا بیان مستقل چل رہا ہے، اور اب ایک دو ویڈیو اور آئیں گی علامات متوسطہ سے ریلیٹڈ، پھر امام مہدی کا تذکرہ ہم شروع کریں گے۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میراث تقسیم نہیں کریں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ میراث کا تصور ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا، اور لڑکیوں کو میراث نہیں دی جا رہی ہے، اور میراث حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ میراث کو فوراً تقسیم کیا جائے۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے انتقال کے بعد اس کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کی ساری اولادوں میں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکے ہوں، ان تمام لوگوں میں میراث کو تقسیم کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی، قیامت سے پہلے اس طرح کے حالات بنیں گے، اور پھر بعد میں ان باتوں کو لے کر لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم نہیں ہوئی، بھائی اور سب اس میں رہتے رہے اور اس کو کرتے رہے، اور پھر سالوں کے بعد 10 سال 20 سال گزرنے کے بعد پھر وہ میراث تقسیم ہوتی ہے، اور اس تعلق سے لوگ مسائل معلوم کرتے ہیں، پھر کیا ہے، دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیے کیا مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2899، یعنی 2899۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی، یعنی کہ میراث تقسیم کرنے کا مزاج لوگوں کا ختم ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میراث تقسیم کرنے کا مزاج لوگوں کا ختم ہو گیا ہے۔ میراث لوگ تقسیم کرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اس میں کیا ہے، آپس میں بے ایمانیاں ہوتی ہیں، بڑا جس کے ہتھے جو مال لگ جاتا ہے وہ اس مال کو دبا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کیا ہیں، نااہل حکمراں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حکمراں جو ہیں وہ نااہل ہوں گے، جو اس چیز کے اہل نہیں ہوں گے ان کو حکمراں بنا دیا جائے گا، اور پھر دنیا کے اندر بے اعتدالی پھیلے گی۔ تو دیکھیے کیا ارشاد ہے نبی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ خوش بخت وہ ہوگا جو کمینہ ابن کمینہ ہوگا۔ دیکھیے، یعنی سب سے اچھا وہ ہوگا لوگوں کے درمیان جو کمینہ ابن کمینہ ہوگا، یعنی خود بھی کمینہ تھا، اس کا باپ بھی کمینہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، یعنی خاندانی اور نسلی طور پر کمینگی کے حامل اور دین بیزار لوگ مال اور منصب کے مستحق قرار پائے جانے لگیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو ہر اعتبار سے نااہل ہوں گے، مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے نااہل ہیں، دینداری بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان لوگوں کو مال کا اور عہدوں کا اہل قرار دیا جائے گا، اور ان کو لوگ حکمراں بنا لیں گے۔ اور آج ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اسلامی کنٹریز ہوں، اسلامی ممالک ہوں، نااہل لوگ، دین سے بیزار لوگ، آپ سعودی کو ہی دیکھ لیجئے، دبئی کو دیکھ لیجئے، قطر اور دوحہ کو دیکھ لیجئے، اور بھی دنیا کے بے شمار ممالک کو دیکھ لیجئے، اکثر کا حال یہ ہے کہ نااہل لوگ اور معاشرے کے دبے کچلے پچھڑے لوگ ملکوں کے سربراہ بن گئے ہیں، اور وہ کیا ہے، سرکاری خزانوں کا اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں کی جو رعایا ہے، جو عوام ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی، اور یہ حدیث جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2209، یعنی 2209۔ اسی طریقے سے طبرانی کبیر کے اندر بھی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ہر قبیلے کا سردار اس کے منافق ہو جائیں گے، یعنی جو قوم کے بدترین لوگ ہوں گے وہ قوم کے سردار بن جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بر صغیر میں، خاص کر ہندوستان میں، قبیلوں کا تو رواج نہیں ہے، یہ رواج تو آپ کے سعودی وغیرہ میں ہے، لیکن یہاں برادریوں کا رواج ہے، اور برادریوں کے صدر بنائے جاتے ہیں، یہ فلاں برادری کے صدر ہیں، یہ اس برادری کے شیخوں کے صدر ہیں، یہ پٹھانوں کے ہیں، یہ تیلیوں کے ہیں، یہ انصاریوں کے ہیں، یہ سیفیوں کے ہیں۔ تو برادری کا صدر اس یعنی بدترین انسان کو بنایا جاتا ہے، یعنی جو بس شرری ہو، مال میں زیادہ ہو،
یعنی دینداری، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر برادری کا اسے صدر نہیں بنایا جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب وغیرہ میں تو قبیلے تھے، یہاں برادریاں ہیں، تو برادری کا سردار کیا ہے؟ منافق لوگ بنیں گے، اس کے منافق جو منافق لوگ ہوں گے وہ برادری کے سردار بنیں گے، یعنی جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، جن کے اندر دینداری نہیں ہوگی، جو بدترین لوگ ہوں گے وہ قبیلوں کے اور خاندانوں کے سردار بن جائیں گے۔ تو یہ چیز بھی ہم آج دیکھتے ہیں کہ برادریوں کے صدر ایسے لوگ بنے ہوئے ہیں جو دین سے غافل ہیں اور نابلد ہیں، اور پھر وہ برادریوں کے فیصلے ایسے کرتے ہیں جو بالکل خلاف شریعت فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک یہاں پر میں اگزامپل دے دوں، ایک دوست ہیں میرے، میں نام تو ان کا نہیں یہاں پر لوں گا، اور یہیں دہلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ دوسرا نکاح کرنے کے بعد میں خاندان کے لوگوں کو، برادری کے لوگوں کو پتہ لگ گیا، دوسری جو بیوی تھی وہ حمل سے ہو چکی تھی۔ تو برادری کے جو چودھری تھے، برادری کے جو سردار تھے، وہ بیٹھے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا بھائی دوسری بیوی جس کو یہ کر لایا اس کو طلاق دے، اور پلس اسے 10 لاکھ روپے دے، اور جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کو کیا ہے؟ حمل کو ساقط کرا دیا جائے۔ یہ کتنا بڑا گناہ! طلاق دلوائی، ان ابغض الحلال الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے بدترین گناہ کیا؟ طلاق ہے۔ چلو طلاق تھا تو معاملہ چل جاتا کہ ٹھیک ہے طلاق دے دی، لیکن آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا گناہ کیا گیا کہ اس طلاق دینے کے بعد میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ بچہ پیدا ہو جاتا، لیکن بچہ اس لیے پیدا نہیں ہونے دیا کہ یہ بچہ بھی کیا ہے کل کو پراپرٹی کا شریک بنے گا، یا ان دونوں کے درمیان محبت کا تعلق کا ذریعہ بنے گا۔ تو وہ حمل جو اس عورت کے پیٹ میں پل رہا تھا اس کو بھی ساقط کرنے کا آرڈر جاری کیا ان برادری کے چودھریوں نے، اور پلس اس لڑکے پر یہ جرمانہ ڈالا کہ 10 لاکھ روپے اسے دیے جائیں۔ خیر یہی معاملہ ہوا کہ وہ حمل گرایا گیا، اور پلس 10 لاکھ روپے اس بندے کو دینے پڑے۔ تو اس طرح کے معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ برادریوں کے سردار اس کے منافق لوگ بن جائیں گے، بدترین لوگ بن جائیں گے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبیلوں کے سردار، برادریوں کے سردار بدترین لوگ ہیں، ان کو برادریوں کا اور قبیلوں کا سردار اس بنیاد پر بنایا جاتا ہے کہ وہ شرری ہیں اور پیسے والے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر اس کا 2170، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے امام یعنی حکمران کو قتل کرو اور اپنی تلواروں سے باہم لڑو، تمہارے بدترین لوگ تمہاری دنیا حکومت کے وارث ہوں گے، یعنی جو بدترین لوگ ہوں گے وہ حکومت پر قابض ہو جائیں گے۔ آج یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معاملہ سرداری نااہلوں کے سپرد کر دی جائے تو پھر تم بیٹھ کر قیامت کا انتظار کرنا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ یہ بخاری کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر اس کا 59 یعنی 59۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بے وقوفوں کی حکومت سے پناہ میں رکھے۔ تو یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے وقوفوں کی حکومت سے پناہ میں رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ بے وقوفوں کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے حکمراں ہوں گے جو میرے طریقے اور سنت کی پیروی نہیں کریں گے، پس جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق اور ان کے ظلم پر ان کا تعاون کریں گے وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں، یعنی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ کل قیامت کے دن میرے پاس حوض پر نہ آئیں، اور جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق اور ان کے ظلم پر ان کا تعاون نہ کریں تو وہ مجھ سے اور میں ان میں سے ہوں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 14441۔ تو دیکھیے آج یہ بات بالکل صادق آ رہی ہے کہ بے وقوف لوگ، نااہل لوگ قوم کے سردار بن گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان بے وقوفوں کا، ان نااہلوں کا تعاون کرتے ہیں دنیا کے مفاد کے خاطر۔ تو اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایسے حکمراں اور ان کا تعاون کرنے والے لوگ نہ مجھ میں سے نہیں ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب لوگ پیاس اور سختی کے عالم میں ہوں گے تو اللہ کے نبی اپنے حوض کوثر سے لوگوں کو جام پلائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ کے نبی ایسے حکمرانوں کو اور ان کا تعاون کرنے والے لوگوں کو، ان کے ظلم پر ان کی مدد کرنے والے لوگوں کو بھی حوض سے بھگا دیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا تعاون نہیں کیا، جنہوں نے ان کو حکمران نہیں مانا، ان کی تصدیق نہیں کری، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر سے جام پلائیں گے۔
اور دیکھیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حکمرانوں کے جو مقربین ہوں گے، جو قریبی لوگ ہوں گے، وہ بھی نااہل ہوں گے۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، حدیث یہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بارے میں بہت واضح ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں پر ضرور ایسے بے وقوف حکمراں مقرر ہوں گے جو لوگوں میں سے بدترین لوگوں کو اپنا مقرب بنائیں گے، یعنی جب وہ خود بدترین ہیں تو بدترین لوگوں کو ہی اپنا قریبی بنائیں گے، ان سے ہی صلاح مشورہ کریں گے۔ کیوں؟ المرء الجنس یمیل الی جنسی، انسان جیسا ہوتا ہے اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چور ہوتا ہے تو چور کی طرف مائل ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے تو خائن کی طرف مائل ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے تو نیک کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود خائن ہوں گے، خود بے وقوف اور جاہل ہوں گے تو جاہلوں کو ہی اپنا مقرب بنائیں گے وہ۔ پس جو تم میں سے اس کو پائے اسے چاہیے کہ ایسے حکمراں کی حکومت میں کہیں کا بھی سردار، پولیس، خراج و عشر وغیرہ وصول کرنے والا اور منشی کچھ نہ بنے، غرض کسی قسم کی ذمہ داری کو قبول نہ کرے۔ یعنی جو ظالم حکمراں ہوں، بے وقوف حکمراں ہوں، جو عدل اور انصاف نہ کرتے ہوں، تو ان کی حکمرانی میں کسی بھی عہدے پر نہ جائیں آپ، یعنی حکومت کے سسٹم میں کسی بھی عہدے پر نہ جائیں، کسی بھی اعتبار سے حکومت کی معاونت نہ کریں، نہ تو منشی بنے، نہ وزارت لیں، کوئی بھی عہدہ حکومت کے معاملات میں، حکومت کے اس نظام حکومت میں کسی بھی اعتبار سے آپ معاون نہ بنیں، کسی بھی عہدے کو قبول نہ کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو دیکھیے لیکن آج لوگ کیا ہیں، آج ایسے جو ظالم حکمراں ہیں ان کے قریب جانے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ان کی جھوٹی شان کی اور جھوٹی باتوں کی تصدیق لوگ کھلے عام کرتے ہیں، جبکہ جان رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن صرف دنیا کے مفاد کے خاطر جھوٹے ظالم اور جابر حکمرانوں کی تصدیق کرتے ہیں دنیا کے مفاد کے خاطر۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عنقریب دریائے فرات سونے کا خزانہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گا، پس جو اس وقت حاضر ہو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مال کے فتنے سے بچا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، فتنے کے معنی آزمائش۔ میری امت کا جو فتنہ ہے، میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہر موقع پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، یہ ترغیب دی ہے کہ مال کے فتنے سے دور رہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب دریائے فرات کے اندر سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا تو کوئی بھی مومن اس کے قریب نہ جائے اور اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دیکھیے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2219 اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث مسلم شریف کی ہی ہے، حدیث نمبر 2894 اور 2895۔ دیکھیے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے اور لوگ اس پر باہم قتل و قتال کریں گے، یعنی آپس میں لڑیں گے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، چنانچہ ہر 10 میں سے 9 مارے جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کو یہی امید ہوگی کہ شاید میں ہی وہ نجات پانے والا بن جاؤں۔ یعنی یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 4046، مسلم میں 2895 2894۔ تو دیکھیے دریائے فرات پر جب سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا تو لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر 10 میں سے 9 مارے جائیں گے اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس فتنے سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔